السلام علیکم دوستو، آج جس چیز پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ورلڈ سپورٹس اکانومی. تو کس طرح پاکستان ایک سپورٹس اکانومی بن کر ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اور ان بلینز آف پاؤنڈ میں ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. پاکستان کی ایک ینگ پاپولیشن ہے اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز ایوری ایئر جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جن چیزوں پہ ہمیشہ انیشیٹیو دیا جاتا ہے وہ ہے یہی ہے کہ بھائی تھوڑی سی گڈس جو ہوتے ہیں ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل آلات، انہی پہ آپ تھوڑا سا سرمایہ لگاتے ہو. ساری حکومت کا جو توجہ ہوتی ہے، جتنی بھی ریسورسز ہوتی ہیں وہ انہی پہ مختص ہوتی ہے. تو سپورٹس اکانومی میں کوئی توجہ نہیں آج تک دی گئی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. میں بی اراؤنڈ 1000 بلین ڈالرز. ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان اس میں سے 5%، 10%، جس طرح پاکستان ہے دنیا کا چھٹا بڑی آبادی والا ملک، پاکستان کو تو چاہیے چھٹا بڑا حصہ پاکستان کے پاس ہونا چاہیے. تو even like 6% of that one would mean $60 billion. تو پاکستان کو یہ چیز کرنی چاہیے، اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے ابھی پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان، ان کو اس چیز پہ توجہ دینا چاہیے. وہ خود سپورٹ سے منسلک ہیں اور خود ایک پلیئر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہوگا کہ کس طرح ایک کرکٹ میچ سے کتنے لوگ یعنی کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اس میں آپ کو پوسٹرز والے مل جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ والے مل جاتے ہیں، اسپانسرشپ ملتی ہیں، ٹی شرٹس، شوز، لوگوز، ہر چیز، یعنی کیپ، ہیٹس، اور جو آپ کی جاتے ہیں اکوپمنٹ سپورٹس کی بیٹ بال، کافی چیزیں یعنی کہ ایک سپورٹس میچ میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کیمراز، ہر چیز. تو سپورٹس اکانومی بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہوگا اگر وہ اس پہ بھی توجہ دیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کرکٹ سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. صرف کرکٹ پہ ہی نہیں مرکوز کرنی ہوگی توجہ. ہمیں سم آف دا ورلڈس بگیسٹ سپورٹس جو دیکھی جاتی ہیں ان ٹرمز آف ریونیو، ان میں فٹ بال ٹاپ پہ آتا ہے. پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ فٹ بال کے زیادہ سے زیادہ گراؤنڈز ہوں، ان میں اپنی ٹیمیں ہوں، جس طرح PSL میں ہوتا ہے. اسی طرح فرنچائز بنے اور یہ ایک پروسیس شروع ہو. ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک ٹیم ہو اور اس کا اپنا ایک آڈینس ہو، اپنا ایک ہر چیز ہو. تو اس سے ہر اسٹیڈیم سے آپ کو کم از کم 5-10 ہزار بندوں کو ریونیو دے سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ تو پھر ہوتی ہی ہوتی ہے. اسی طرح پھر سپورٹس کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سپورٹس ہے وہ ہے باسکٹ بال. باسکٹ بال ایک بہت امریکہ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور اس کا ریونیو بھی بلینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے ایوری ایئر. تو ادھر بھی اسی طرح ہیں، بہت زیادہ ٹیمیں ہیں، ان کی نیشنل USA میں بھی ہیں اور چائنا میں بھی اس کے میسو ٹیمیں ہیں اور میسو فین فالوئنگ ہے. تو ان چیزوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے. چاہے آپ کے یہ ملک میں یہ اتنی نہ بھی ہو، اگر آپ کے پلیئرز جب جاتے ہیں بیرون ملک جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر باسکٹ بال کی جو فیمس ٹیمیں ہیں، اگر ان میں کمپٹیشن ہے، اس میں ایک بھی آپ کا پلیئر ہوتا ہے تو آپ کے ملک کا نام جاتا ہے. اس سے برانڈ کیا ہوتے ہیں، آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ کو پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ اس ملک سے بندہ ہے. پھر تجسس ہوتا ہے جاننے کا، پھر لوگ آتے ہیں، یہ وہ، اس سے آپ کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے، ملک کی بھی بنتی ہے، ٹورزم بھی بڑھے گی اور ان ٹرمز آف ریونیو بھی جنریٹ ہوئے گا. پھر اس کے بعد آتی ہے ٹینس میں بھی ہمارا کوئی نہیں ہے، نیکسٹ ٹو نتھنگ. تو یہ ورلڈ کی 3 بڑے جو سپورٹس ہیں ان میں ہمارا کنٹریبیوشن آلموسٹ نیکسٹ ٹو نتھنگ ہوگا، کیونکہ نہ ہی کوئی ہماری فیمس ٹیم ہے، نہ کوئی پلیئر ہے. احسام الحق ہے ٹینس میں لیکن
وہ بس ایوریج ہی ہے، لیکن اس نے کوئی اتنا بڑا ٹورنامنٹس آج تک نہیں جیتے سنگلز میں جس طرح ہوتا ہے، اس نے کبھی نہیں جیتا. ڈبلز میں اس نے کچھ چھوٹے لیول کے جیتے ہیں، لیکن at least he done something. There was a recognition for Pakistan. پھر آتی ہے کرکٹ میں تو ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن could be better. ابھی جس طرح PSL ہوا ہے، اس کی اور زیادہ ٹیمیں ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ٹیمیں ہوں گی اتنا زیادہ فین فالوئنگ اور لوکلائز ہمیں کرنا ہوگا ان کمپٹیشنس کو. لوکلائز یعنی کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ٹیم ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا فین فالوئنگ ہوگی اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا اور زیادہ. اس طرح فارمولا 1 ہے، اس میں بھی پاکستان میں یہ $3 بلین کی فارمولا 1 پہ اینولی کنسٹرکٹر پہ ہوتا ہے، اسپینڈ ہوتا ہے، اور پاکستان کا بھی تھوڑا بہت اس میں حصہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے کام. اسی طرح بیس بال ہے، اس میں بھی پاکستان ہے لیکن اتنا ون آف دا ٹاپ 10 نہیں ہے، ٹاپ 20 بھی نہیں ہوگا، ٹاپ 30 40 شاید ٹاپ 100 میں آ جائے. تو اس پہ بھی کام. اسی طرح ایتھلیٹک رننگ، یہ بہت چیپ گیم ہے. آپ بس دیکھو کہ کس میں صلاحیت ہے، اس پہ انویسٹ کرو، اس کو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے آپ لگا دو کہ بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، سیلری دیں گے، آپ اس پہ توجہ دو، آپ ملک کے لیے گولڈ میڈل لے آؤ اولمپک میں، آپ ریسز میں حصہ لو. تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف اس بندے کی فین فالوئنگ ہوگی، جب وہ کمانے لگ پڑے گا اس سے آپ کو ٹیکس ملے گا، اس ٹیکس اور آپ کی پھر اگین کنٹری کا ایک برانڈ امیج جو ہوتا ہے اس میں پازیٹیو میسج جائے گا، اس میں اضافہ ہوگا. اس طرح امریکن فٹ بال ہے، وہ بھی ہمارے یہاں نیکسٹ ٹو نتھنگ ہے، بالکل ہے ہی نہیں اس کا میں ہمارا نام کہیں بھی. پھر آتا ہے باکسنگ میں بھی ہمارا نام ہے لیکن وہی پھر ٹاپ 40 یا ٹاپ 50 کنٹریز میں آتا ہے، لیکن آج تک ہم نے کوئی بڑا پاور ہاؤس باکسنگ کا جو ہوتا ہے نا، سوائے ایک عامر خان کے، وہ لیکن ہے اس کا obviously he's British and he won he always participated as a British boxer rather than Pakistani boxer. But still, even like this one, you can see like there's a positive impact on Pakistan because I know he's been going to Pakistan, visiting Pakistan, and he's been helping people there, and he's been doing like trying to get the international boxing to Pakistan. So see, even like one person can make such a big impact on not just on country image, on the sports overall. So he got a fan following there in Pakistan as well. And golf, same again. We are maybe in top 50 but not top 6. We should be like, whatever we do, we should be aiming for top 6 because we are the 6th largest nation. کیونکہ ہماری جو چھٹی بڑی پاپولیشن ہے، تو جو بھی ہم کام کریں ہمیں ٹاپ 6 میں آنا چاہیے. اکانومی ٹاپ 6، اور جو بھی ہو کام ہو، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ہر چیز میں ہمیں ٹاپ 6 میں ہونا چاہیے. آئس ہاکی، والی بال، بیڈمنٹن، سائیکلنگ، رگبی یونین، سوئمنگ، مکس مارشل آرٹ، سنوکر، موٹر جی پی، یہ ساری اسپورٹس ہیں جن کی میسو فین فالوئنگ ہے. چائنا، کوریا، جاپان، آل اراؤنڈ دا ورلڈ بیسکلی. تو ہمیں ان چیز پہ توجہ دینی چاہیے. جس طرح ایک عامر خان ہے، اس کی ایگزامپل ہے کہ کس طرح ایک بندہ بھی کتنا اس کا ہیوج امپیکٹ ہو سکتا ہے، کتنی آپ کی ریکگنیشن ہو سکتی ہے. ایز اے کنٹری آپ کی ریکگنیشن ورلڈ وائڈ بنتی ہے. جب آپ کی ریکگنیشن بنتی ہے، آپ کو اسپانسر ملتے ہیں، بزنسز آتے ہیں، لوگوں کو کانفیڈنس آتا ہے، لوگ خود آتے ہیں ٹورزم کے لیے، ملنے کے لیے، تو اس کا آپ کی اکانومی بڑھے گی. تو یہ ایک گڈ انیشیٹو ہوگا. سجیشن ہے میری گورنمنٹ آف پاکستان کو، عمران خان صاحب کو، کہ اس